نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہان کا خالق اور مالک ہے، حاکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے. اسی باری تعالیٰ کی یہ توفیق ہے کہ آج رمضان مبارک کے روزوں کی تکمیل کے بعد ہم اور آپ یہاں پر اکٹھا ہیں اور پوری خوشی کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بیچ میں زیادہ کھڑے نہ ہوں. جن کو ویڈیو کرنا ہے، فوٹو کھینچنا ہے، بیٹھ کر کے کھینچے اور یہ عید کا خطبہ سن کر کے جائیں. عید کا خطبہ سننے سے پہلے جانا مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ خاص طور سے یہ انعام و اکرام کیا ہے کہ رمضان مبارک جیسی عظیم گھڑی یا اس جیسا عظیم مہینہ ہمیں عنایت کیا ہے. ہم ایک مہینہ کا روزہ رکھنے کے بعد آج شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ ہمارے جزا کا دن ہے یا پھر ہماری اس خوشی کا دن ہے جس خوشی کا ہم کو انتظار رہتا ہے کہ رمضان مبارک کا 1 مہینے کے روزے کے تکمیل کے بعد جب ہم 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے ہم اپنے روزوں کے تکمیل کے بعد خوشی کے طور پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم آج جو ہے اس نماز دوگانہ ادا کرنے کے بعد اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن ذرا یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کا حکم اس وقت دیا جبکہ 2 ہجری کے اندر مدینہ کے اندر حق و باطل کی سب سے بڑی جنگ بدر لڑی گئی تھی اور جنگ بدر کے فتح مبین کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کی ادائیگی کی تھی. مدینہ کے اندر جس صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں پہلی بار عید الفطر کی نماز ادا کی، ان کے سامنے ایک بہت بڑا خوشی کا موقع تھا. اور اس وقت جو ہے جبکہ تمام صحابہ کرام اور مسلمان جو اس دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والے تھے وہ سب کے سب اتنے کمزور تھے، اتنے نادار تھے، ایسی تنگدستی کی زندگی گزر بسر کر رہے تھے کہ اس تنگدستی کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی سال پہلے رمضان کے اندر ہی جنگ بدر کا موقع نصیب کیا اور صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی بازی لگا کر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنی زندگی کی بازی لگاتے ہوئے جنگ بدر کے اندر دنیا کی سب سے اسلامی پہلی جنگ عظیم جس میں صحابہ کرام نے اپنی بہادری کا اور اپنی جان نثاری کا جوہر دکھایا تھا، اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا کیا. اور اس فتح کے بعد جو پہلی مرتبہ ان لوگوں نے عید منائی جب اپنے گھروں سے صبح کے اندر عید کی نماز کے لیے وہ گاؤں سے باہر آبادی سے باہر نکل رہے تھے، تو یہ ذرا تصور کیجئے کہ جس اللہ نے پہلی
مرتبہ رمضان فرض کیا تھا تو ہجری کے اندر اسی رمضان کے اندر جنگ بدر آتے ہوئی اور اس کے بعد جب ان کو فتح نصیب ہوا تو اس کی فتح و کامرانی کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عید کا حکم دیا اور عید منانے کا حکم دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک انسان جو اپنے کسی بڑے کارناموں کے بعد اپنے کارنامے کے بعد جب اس کا جشن مناتا ہے تو اس کی خوشی دوبالا ہوتی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو صحابہ کرام جنگ بدر کے اندر دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا، ان کا سامنا کیا تھا اور تیز و تلوار سے ان کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا تھا۔ حق و باطل کی یہ پہلی جنگ تھی جس میں صحابہ کرام بالکل ہی فتح مبین کی تو فتح مبین ان کو حاصل ہوئی اور ایسے کامیاب و کامران ہوئے کہ اس کے بعد جب عید کا موقع آیا صحابہ کرام اپنے گھر سے نکلنے ہوئے اللہ کے شکر و شفاعت اور اپنے دلوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر و امتنان اور اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت سے اور اس کے حکم پر عمل کرنے کی سرساری سے صحابہ کرام کا دل معمور تھا اور اس کی خوشی کا عالم کیا رہا ہوگا یہ سوچا جا سکتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر عید کا وقت بار بار آتا ہے، ہم بڑی دھوم دھام سے اور خوشی کے ساتھ عید کا تہوار مناتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کی خوشی کا صرف اور صرف یہ ریزن ہوتا ہے کہ ہم نے ایک مہینے تک ایک اللہ کی عبادت کی اور اس کے لیے راتوں میں قیام کیا، قرآن کی تلاوتیں کی، نفل نمازیں پڑھی، صدقہ و خیرات کیا۔ یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کی بنیاد پر آج عید کے دن اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اگر رمضان مبارک کے اس مقدس مہینہ کے اندر کوئی مسلمان اگر ان چیزوں سے بھی محروم رہ جاتا ہے کہ وہ رمضان کے اندر نمازیں نہیں ادا کر پاتا، وہ تراویح نہیں پڑھ پاتا ہے، وہ قیام نہیں کر پاتا، وہ تلاوت نہیں کر پاتا، وہ شب قدر کے اندر جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تلاش نہیں کر سکتا ہے، تو بتائیے کہ آج عید کے دن اس کی خوشی کا کیا انجام ہوگا اور اس کے دل میں کہاں تک خوشی ہوگی۔ مسلمانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو جنہوں نے جنگ بدر کے اندر جنگیں لڑی تھی اور اس کے بعد میں جب عید کی نماز ادا کر رہے تھے اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس کا احساس دلایا اور اس احسان کو یاد دلایا کہ مسلمانوں یاد رکھو اور یاد کرو اس دن کو جس وقت کے تم بالکل زمین کے اندر بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ کہیں نوچ خسوٹ نہ لے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت اور نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ وہ صحابہ کرام جو اپنی زندگی کے اندر بے یار و مددگار تھے، ان کے ہاتھ میں نہ کوئی ہتھیار تھی، نہ چڑھنے کے لیے کوئی ایسا کسی سواری اور گھوڑا تھا، ان صحابہ کرام نے بالکل قسم پرسی کے عالم میں اپنی تنگ دستی کی حالت میں اسلام کا اتنا بڑا مارکا جو فتح کیا، تو یہ فتح مبین کی اس کو خوشخبری بھی تھے اور اس کو احساس دلانا یہ مقصد تھا کہ میرے ماننے والے لوگوں، میرے نبی، ہم نے تمہاری مدد کی کہ آج کے دن میں تم ہوتے ہوئے بھی کفار اور اس کے کفار کے اور باطل کے یلغار کو تم نے بہادری کے ساتھ اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ روک کر کے دکھایا اور اس کے اندر ہم نے تمہیں فتح نصیب کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی سال رمضان میں، جس سال رمضان کا روزہ فرض کیا تھا 2 ہجری کے اندر، 9 رمضان سے مسلمانوں نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ 17 رمضان کو جنگ بدر واقع ہوئی اور اس کے بعد جب عید کا موقع آیا اسی سال اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ فرض کیا، مسلمانوں کے اوپر فطرہ کو فرض کیا اور زکوٰۃ کا جو اسلامی نظام اور سسٹم بنایا، اس سسٹم کی وجہ سے وہ صحابہ کرام جو مدینہ کے اندر بڑے ہی تنگ دست تھے، جن کی مفلوق الحالی کا عالم یہ تھا کہ وہ صحابہ کرام ایک رات کے وقت میں جب کھاتے تھے تو دوسرے رات کے لیے ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، ان کے گھروں کے اندر کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب زکوٰۃ کا سسٹم اور نظام آیا تو صحابہ کرام بھی خوشحال ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی چیز کو ہمیں یاد کیا ہے۔ آج ہمارے عید کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر بہترین افطار اور بہترین کھانوں سے ہمارا روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن قیمتی کپڑا پہن لینے سے ہمیں عید کی خوشی نصیب ہو جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوب دھوم دھام منانے سے عید کی خوشی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ سب ہماری دنیاوی
کے اندر دکھانے کی چیزیں ہیں، لیکن عید کی حقیقی خوشی اور عید کی حقیقی خوشی تو اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صحابہ کرام فتح مبین حاصل کر کے عید کی خوشیاں منائی تھی۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ اس رمضان مبارک کے اندر عبادت کرنے کے بعد عبادت کی خوشی سے عید مناتے ہیں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے لیے اس رمضان مبارک کے مہینے کو خوشی کا باعث بنائے، رمضان مبارک کو گناہوں کی مغفرت کا باعث بنائے، اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سعادت کا مہینہ بنا دے، سعادت کا دن بنا دے۔ ہمارے جو اعمال ہوئے ہیں، جو تھوڑے ہوئے ہو، زیادہ ہوئے ہو، کم ہوئے ہو یا جیسے بھی ہوئے ہو، اللہ رب العالمین ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے، ہمیں ان اعمال کے بدلے میں ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے، ہمارے والدین کے خطاؤں کو معاف کر دے۔ مسلمانوں کے لیے آج دنیا کے اندر ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ دنیا کے بدلتے ہوئے نت نئے اور ہر روز بدلتے ہوئے مسائل آج مسلمانوں سے کچھ کہہ رہی ہے اور مسلمانوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں اپنے حالات کو بدلو، اپنے روش کو بدلو، اپنے کردار کو بدلو۔ اگر دنیا کے اندر اس وقت اور ایسے حالات میں اگر تم اپنے کردار کو بدل لیتے ہو، اپنے روش کو بدل لیتے ہو تو تمہارا روشن مستقبل پھر سے روشن اور تابناک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اپنی روش سے اگر نہیں بدلتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، قرآن کی طرف نہیں لوٹتے، حدیث کی طرف نہیں لوٹتے، تو مسلمانوں کا مستقبل پھر اچھا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان مبارک کے روزے کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، اور ہمارے جو بھی قیام و سیام ہوئے ہیں، ہم نے جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے ذکر و مناجات کیا ہے، ہم نے جو بھی دعائیں کی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے ذکر و اذکار کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے اور ہمارے لیے آخرت کے اندر نجات کا باعث بنا دے۔ ایک اعلان کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کی باتیں چھوڑیے، صرف اپنے ضلع کے اندر تقریباً ہر گاؤں کے اندر لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عیدگاہ کے اندر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا انتظام کیا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنی عیدگاہ سے متصل عورتوں کے لیے نماز عید کے لیے تیاری کی ہے اور اس کا انتظام کر لیا ہے۔ اس گاؤں کے لوگوں کے اوپر یہ قرض باقی ہے کہ آج تک اس موضوع پر کسی نے دھیان نہیں دیا، نہ اس کے انتظام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس موضوع پر سوچتے ہوئے اس گاؤں کے اندر بھی عورتوں کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے انتظام کرنے کے لیے سوچا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں تمام صحابیات کو، اپنی گھر کی عورتوں کو اور جتنی بھی عورتیں تھے سب کو سب عیدگاہ کی طرف نکال کر کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حائضہ عورت کو بھی نکلنے کا حکم دیتے تھے کہ عیدگاہ کی طرف نکل کر کے چلو، حائضہ عورت نماز نہیں پڑھے گی بلکہ مسلمانوں کے ساتھ دعاؤں کے اندر شامل رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بعض عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس اوڑھنی نہیں ہے، پردہ کرنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ساتھی جو بہنیں ہیں، اس کی جو سہیلی ہے، وہ اپنے چادر کے اندر اس کو لپٹا کر کے عیدگاہ کی طرف لے جائے۔ لیکن مسجدوں کے اندر نماز، عورتوں کی نماز اور مسجدوں کے اندر عورتوں کا عید کا نماز پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت نہیں ہے۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی عیدگاہ کا انتظام کرے، یا کوئی ایسی جگہ بنائے جہاں عورتیں آ کر کے مردوں کی جماعت کے اندر وہ عید کی نماز ادا کر سکے۔ دوسری چیز ایک اور باقی ہے جو اس گاؤں کے لوگوں کے سامنے چیلنج بن کے کھڑا ہوا ہے، جامع مسجد کی توسیع اور اس کی ایسی توسیع ہو جائے کہ گاؤں بھر کے لوگ اس کے اندر جمعہ کی نماز ادا کر سکے۔ اور تیسری چیز، جس عیدگاہ کے اندر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس عیدگاہ کی توسیع کی بھی ضرورت ہے، اس کو اور بڑا کیا جانا چاہیے، کیونکہ ابھی تک عیدگاہ کی جو کیپیسٹی ہے ہماری آبادی کے بالکل مطابق ہے۔ یہ کبھی کبھی کچھ لوگ بقرعید
मस्जिद के अंदर या ईद के अंदर ये ईदगाह भर करके बाहर सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, आज ही उस पर सोचने की जरूरत है कि ईदगाह की तौसीह हो जाए। ये तीन चीजें जो हमारे मिल्ली मफाद में, हमारे कौमी मफाद में, हमारे दीनी मफाद में है, हम आप तमाम लोगों को ये दावत फिक्र देते हैं कि इस मौजू पर सोचिए और सोचने की कोशिश कीजिए और इन काम को निपटाने की कोशिश कीजिए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।